نیکوں کا صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر جہاں ایک ہی بندہ رکھیں، مذاق نہ بنائیں، جہاں نیکوں کا صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں جس آقا پر ایمان لانے کے بعد یہ نیک بنے اس آقا کی محفل ہو وہاں کتنی رحمتیں برستی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نیک لوگ، ولی لوگ، صالح لوگ ایمان لائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نیک بنے۔ تو اگر ایمان لانے کے بعد یہ نیک لوگ ان کا ذکر جس محفل میں ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جہاں خود صاحب ایمان کا ذکر ہو رہا ہو اس محفل میں کتنی رحمتیں برس رہی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ غازی میاں کی محفل سجائیں، آپ صابر پیا کی محفل سجائیں، آپ خواجہ صاحب کی محفل سجائیں، آپ اعلیٰ حضرت کی محفل سجائیں، آپ غوث پاک کی محفل سجائیں، تو ان تمام اولیاء کی محفلیں جہاں سجتی ہیں وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں ان سب کے اور پوری کائنات کے تاجدار انبیاء، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، مصطفیٰ جان رحمت، مجتبی شان قدرت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہو رہا ہو، ان کا ذکر پاک ہو رہا ہو، تو اس محفل میں کتنی رحمتیں برستی ہوں گی۔ تو یہ ریت کا ہر ذرہ جس پر آپ بیٹھے ہیں اس باغیچے میں، یہ اس چیز پر قیامت میں گواہی دے گا کہ بار الہ یہ تیرے محبوب کے وہ امتی ہیں ہند کے رہنے والے کہ جنہوں نے کلمہ تیرے محبوب کا پڑھا اور تیرے محبوب کی محفلیں بھی سجاتے رہے اور محفلوں میں تیرے حبیب کی نعتیں بھی گاتے رہے، میلاد بھی پڑھتے رہے، دھرتی کے جس حصے پر بھی تھے وہاں یہ تیرے محبوب کا ذکر سجا کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ خالی نہیں جائے گا ہمارا بیٹھنا، ہمارا یہ بیٹھنا خالی نہیں جائے گا، ہر لمحے کے بدلے میں اجر عطا ہوگا اور رحمتوں کے بادل میں نہا کر اٹھیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ تاکہ آنے والی نسلیں، جس طرح کل کے بزرگ آج دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کو جو کچھ سکھا کے گئے وہ آپ سیکھ کر بیٹھے ہیں۔ آج جو آپ سکھا جاؤ گے کل یہ جو آنے والے ہیں یہ آپ کی جگہ بیٹھے ہوں گے۔ ہم نہیں رہیں گے، زمانہ بدلتا رہے گا، نئے لوگ آئیں گے، لیکن سرکار کی محفلیں یوں ہی جاری اور ساری رہیں گی۔ سرکار کی محفلیں کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، کئی بار آپ نے سنا بھی ہوگا کہ معراج کی شب، کب؟ معراج کی شب جب آقا کونین شب اسرا کے دولہا پیارے آقا کملی والے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پر پہنچے تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک اونٹوں کی قطار رواں ہے وہاں۔ حضرت جبریل کو پوچھا کہ جبریل یہ اونٹ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے یہ اونٹوں کی قطار اسی طرح جاری ہے، یہ آتی کہاں سے ہے جاتی کہاں ہے اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جبریل جاؤ ایک اونٹ کو روکو۔ اب سرکار اس راز سے پردہ اٹھانے والے تھے کہ جس راز کا علم فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کو بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہتے تو سرکار یوں بھی بتا دیتے، لیکن سرکار نے فرمایا جبریل جاؤ روکو، تو ایک اونٹ کو روکا گیا۔
جب روکا تو حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل اس کی پیٹھ پر کیا لدا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک لکڑی کا صندوق ہے، ایک بکسہ ہے۔ فرمایا جبریل اتارو اس کو نیچے، اتارا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تو تالا لگا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پھر کیا تالا لگا ہے؟ چابی ہمارے پاس ہے۔ یوں ہی تھوڑی اعلیٰ حضرت نے کہا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں، اب جس کو جب چاہے روا کر دیں۔ فرمایا جبریل چابی ہمارے پاس ہے۔ کہا یا رسول اللہ چابی عنایت فرمائے۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک مارو، چابی تالا کھل جائے گا۔ تالا کھلا، کہا نکالو، تو اندر جب دیکھا تو اندر اس کے ایک اور صندوق تھا، اندر والے کے ایک اور تھا، یکے بعد دیگرے 6 صندوق اس کے اندر رکھے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے اندر جو چھوٹا بکسہ تھا وہ جب نکالا گیا تو اس کے اندر ایک انڈا رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ایک انڈا ہے۔ ارشاد فرمایا جبریل کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک انڈا ہے۔ کہا جبریل اسے بھی کھولو۔ عرض کی یا رسول اللہ اس پر بھی تالا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح وہ لکڑی کا 6 طبق کے اندر تھا، اسی طرح یہ بھی جگہ بعد دیکھ رہے ایک ایک طبق کے اندر چھپا ہوا۔ کہا کھولو، ہر طبق پر وہی بسم اللہ چابی اور کھلتا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھونک مارتے تالا کھل جاتا۔ اب تالا کھلا تو اندر دیکھا تو اس میں خسخس کے دانے بھرے ہوئے، خسخس شریف کے دانے بھرے ہوئے۔ خسخس دیکھا آپ نے؟ یہ بیکری کی دکانوں پر زیادہ دکھائی دے گا، مسالے میں استعمال ہوتا ہے، پکوان میں، بسکٹوں پر، پراٹھے پر، اس طرح کے جو چیزیں بنتی ہیں اس میں نانوائی لوگ، حلوائی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور مسالوں میں پکوان لوگ اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے رائی کے برابر۔ کہا یا رسول اللہ اس میں خسخس کے دانے بھرے ہوئے۔ ارشاد فرمایا جبریل اسے بھی کھولو۔ کہا یا رسول اللہ چابی؟ کہا جبریل وہی بسم اللہ چابی ہے، کھولو۔ تو آپ نے جب اسے کھولا تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کے اندر جب میں نے آنکھ لگا کر کے دیکھا تو جبریل فرماتے ہیں کہ اندر ایک جہاں آباد ہے، اور اس جہاں میں ایک چہل پہل لگی ہوئی ہے، میلہ لگا ہوا ہے، دنیا آ جا رہی ہے، ایک مجلس سجی ہوئی ہے، ایک ممبر سجا ہوا ہے، ممبر پر ایک خطیب خطبہ دے رہا ہے، سامنے دنیا بیٹھی جھوم رہی ہے، خدا کی مخلوق ہے۔ وہ خطیب ممبر سے خطاب کرتے ہوئے اپنے سامنے والوں کو مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے لوگوں اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کا میلاد ہو گیا ہے، وہ زمین پر تشریف لے آئے ہیں، تم سب ان کے کلمہ پڑھ کے ان کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے اللہ تمہیں برباد کرے گا، دوسری مخلوق پیدا کرے گی، وہ ان کے دین میں داخل ہو۔ تو سرکار کا میلاد کہاں کہاں نہیں، ہر جہاں میں سرکار کا میلاد ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محبوب ہم نے صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، مدینہ والوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو ہر جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کل کائنات کے لیے رحمت سرکار ہیں، تو کل کائنات میں چرچے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے ہو رہے ہیں، اور ہمارا یہ زیادہ حق ہے کہ ہم سرکار کے چرچے کریں، کیونکہ ہم سرکار پر ایمان لائے تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ